نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شریفہ کی سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يسألونك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، کہ قتال فیہ، اس میں قتال کرنا، لڑائی کرنا کیسا ہے۔ قل، تو آپ ان کو جواب ارشاد فرمائیے، قتال فیہ کبیر، حرمت والے کسی بھی مہینے میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ کبیر یعنی بڑا گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ سے روک دینا، وکفر بہ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کا انکار کر دینا، کافر ہو جانا، والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد الحرام سے روک دینا، اللہ کی راہ سے روکنا، کافر ہو جانا، لوگوں کو بیت الحرام میں آنے سے روک دینا، یہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اہل مکہ کو، وہاں کے باشندوں کو شہر سے نکال باہر کرنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جس گناہ کا تم ذکر کر رہے ہو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ اکبر من القتل، اور یاد رکھو جو فتنہ ہے، جو فساد ہے، وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون، یہ ہرگز زائل نہ کریں گے، یعنی کبھی بھی ترک نہ کریں گے، یقاتلونکم، تمہارے ساتھ لڑائی کرنا، تمہارے ساتھ جنگ کرنا، یہ کبھی بھی ختم نہیں کریں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے مرتد کر دیں، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ان استطاعوا، اگر ان میں استطاعت ہو، طاقت ہو، تو یہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، یہ چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تو تم میں سے جو بھی کوئی اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اس حال میں اسے موت آئی، فَيَمُتْ، پھر وہ مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ ضبط کر لیے گئے، برباد کر دیے گئے ان کے اعمال، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کبھی بھی ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ کفار مکہ نے اہل ایمان کو مدینہ طیبہ میں بھی چین کی نیند نہیں سونے دیا تھا۔ تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً بنتا ہے، وہ اتنا طویل فاصلہ طے کر کے بھی اہل مدینہ کو وہ تنگ کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ یہودیوں کے ساتھ انہوں نے اپنے روابط بڑھا لیے تھے، اور ان کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو، یعنی مسلمانوں کو، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، سرے سے نابود کر دیں گے، تم اندر سے حملہ کرو، ہم باہر سے حملہ کریں گے۔ منافقین جو بظاہر صاحب ایمان خود کو کہلواتے تھے، حقیقت میں بدترین کافر تھے۔ ان کی ریشہ دوانیاں
ان کی جو خباثتیں تھیں، یہ مارے آسین، یہ سانپ تھے کہ جو مسلمانوں کو بتائے بغیر ان کو ڈسا کرتے تھے۔ ایسی صورتحال میں میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات دفاعی نقطہ نگاہ سے صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ سے باہر ڈیوٹی پر بھیجا کہ دیکھو کفار اہل ایمان پر حملہ نہ کریں۔ بعض اوقات وہ قافلہ کوئی ان کا گزرتا تو مسلمانوں کے اونٹ، مسلمانوں کے جانور چر رہے ہوتے، وہ چرواہوں کو قتل کر کے جانور ہنکا کے لے جاتے، جس طرح میرے کریم آقا رسول عربی کے اونٹ بھی وہ ہنکا کے لے گئے تھے اور چرواہوں کو شہید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ یعنی وہ قافلہ اس علاقے سے گزرتا تو وہ لوٹ مار کرتے ہوئے چلے جاتے، اگر کوئی مسلمانوں کا کوئی شخص باہر نظر آ جاتا اسے شہید کر دیتے، مسلمانوں کے اسباب کو تباہ و برباد کر دیتے، ان کے جانوروں کو ہنکا کے لے جاتے۔ تو اس لیے دفاعی نقطہ نظر سے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم اس زمانہ میں جب بھی کسی قافلے کی آمد کا پتہ چلتا کہ کوئی قافلہ ادھر سے گزر رہا ہے تو صحابہ کرام کا کوئی دستہ حفاظتی نقطہ نگاہ سے مدینہ طیبہ سے باہر روانہ فرما دیتے۔ اسی نقطہ نگاہ سے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ کی زیر قیادت مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے روانہ فرمایا۔ چند مسلمان تھے، ان کو روانہ فرمایا کہ تم مدینہ طیبہ سے باہر نگرانی کرو کہ کافروں کا وہ قافلہ مسلمانوں کو نقصان نہ کہیں پہنچائے۔ وہ قافلہ آیا، ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کافروں کا ایک آدمی مارا گیا، 3 قید کا لیے گئے، ان کا مال بھی انہوں نے چھین لیا مسلمانوں نے۔ ان کے نزدیک یہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ تھی۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید فرقان میں 4 مہینوں کو اشہر الحرم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مہینوں کی گنتی 12 ہیں اور ان میں منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یعنی 4 مہینے وہ ہیں کہ جن کی عزت، تعظیم و توقیر کا یہ عالم ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا شدید ترین حرام ہے۔ لڑائی اور جھگڑا ہمیشہ حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں زیادہ حرام ہے۔ جس طرح گھر میں پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 1 نماز کے برابر، مسجد میں باجماعت پڑھیں گے تو 25 سے لے کے 500 نماز کے برابر، حرم نبوی میں پڑھیں گے تو 50 سے 75,000 نماز کے برابر، حرم کعبہ میں پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کے برابر۔ تو اسی طرح بعد وہ جگہیں ایسی ہیں جن کی حرمت کی وجہ سے، ان کی تعظیم و توقیر کی وجہ سے ان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں، وہ 4 مہینے، ان میں ایک الگ ہے رجب المرجب کا، 3 مہینے اکٹھے ہیں حج کے لیے، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ رب کائنات جل وعلا کی قدرت کاملہ ہے کہ حج کے راستوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آسان بنانے کے لیے ان 3 مہینوں کو حرمت والا بنا دیا۔ ذیقعد حاجیوں کے قافلے آتے تھے، ذی الحج اس مہینے میں حج ہوتا، محرم الحرام حاجیوں کے قافلے واپس اپنے علاقوں کو روانہ ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ ان مہینوں کی تعظیم و توقیر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں بھی پیدا فرما دی تھی۔ مسلمانوں نے تو ماننا ہی ماننا تھا نا، سب کے دل تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے نا۔ تو ان مہینوں کی عزت اور ان کی حرمت کافر بھی کرتے تھے۔ اس مہینہ میں وہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا اس کو بھی معاف کر دیتے، اس کے ساتھ بھی جھگڑا نہ کرتے کہ جب یہ مہینے گزر جائیں گے تب ہم لڑائی کریں گے۔ ان مہینوں میں اپنی تلواروں کو، اپنے نیزوں کو، تیروں کو، ترکش کو، کمان وغیرہ کو سنبھال کے رکھ دیتے۔ یہ 4 مہینے تھے۔ تو ان میں رجب الگ مہینہ ہے۔ جب وہ مسلمانوں کا یہ لشکر، چھوٹا سا قافلہ کافروں کے مقابلہ میں ہوا تو اس دن رجب المرجب کا چاند طلوع ہو چکا تھا، مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا۔ مسلمانوں کا خیال تھا یہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ اس مہینہ میں لڑائی کرنے کی اجازت ہے، اور رجب میں لڑائی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ان کے ساتھ جو مقابلہ ہوتے انہوں نے ان کا ایک بندہ قتل کر دیا اور 3 کو قیدی کر لیا۔ وہ رجب کا چاند طلوع ہو چکا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ اس چیز کو بہانہ بنا کر کفار مکہ نے مکروہ قسم کا پروپیگنڈا کیا، منافقین نے بڑی خباثت کی، مدینہ طیبہ کے یہود و نصارہ نے بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، خباثت کی، اور مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی بپا کر دیا
کہ دیکھو جی یہ خود کو بڑے امن پسند کہتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، رب کو ماننے والے ہیں، تو جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا اس مہینے میں انہوں نے لڑائی کر لی، ان مہینوں میں انہوں نے زیادتی کی، تو رب کائنات جل وعلا نے ان کے اس مکروہ پر پیغنڈے کا جواب خود ارشاد فرمایا، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے کہ جب اس کے محبوب پر اعتراض ہوتا ہے تو جواب خود خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے۔ اعتراض تو میرے نبی پر ہوا تھا نا، یعنی صحابہ کرام پہ ہوا تھا، صحابہ کرام پر اعتراض صحابہ کرام پر نہیں بلکہ میرے نبی پر اعتراض تھا کہ یہ ان کے نمائندے ہیں۔ عمل تو صحابہ کرام نے کیا تھا، میرے نبی نے تو نہیں کیا تھا، حضور نے تو ان کو بھیجا تھا سیدنا عبداللہ بن جاش کی زیر قیادت، یہ عمل تو ان سے ہوا تھا، انہوں نے اعتراض کیا، میرے کریم آقا کی شان میں گستاخیاں کی، تو جواب رب کائنات نے دیا اور ارشاد گرامی قدر فرمایا، یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ ان کا سوال براہ راست مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں تھا بلکہ اعتراض تھا، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں۔ کہتے کیا حال ہے یہ مسلمانوں کا، وہ یہ کہتے تھے، سوال کرتے ہیں آپ سے ان الشہر الحرام، حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کے معاملہ میں کہ جنگ کرنا اس میں کیسا ہے، کل قتال فیہ، فرماتے ہیں کہ یسن الشہر الحرام قتال فیہ، کس میں قتال کرنا، اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے، کل آپ فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، اس پہ شک نہیں کہ ہمارا ایمان مسلک مذہب یہی ہے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ مہینے کتنے ہیں بھلا؟ جی 4، ان میں پہلا مہینہ رجب، اور 3 اکٹھے کون کون سے ہیں؟ ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ کس قدر حیرانی کی بات ہے، کس قدر حیرانی کی بات ہے، حرمت والے مہینے کے جن کا احترام کافر بھی کرتے تھے، جن میں لڑائی کرنا گناہ کبیرہ ہے، کئی گنا زیادہ گناہ ہو جاتا ہے، اس ماہ حرام میں یزیدیوں نے حضور کے نواسے کو شہید کیا، یعنی جس مہینہ میں کافر بھی لڑائی نہیں کرتے تھے، اپنے دشمن کو بھی قتل نہیں کرتے تھے، اس مہینہ میں یزیدیوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کو شہید کیا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو رب کریم فرماتا ہے کل ان کو فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، ہمارا یہی مذہب ہے کہ اس مہینہ میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر ان سے جو غلطی ہوئی ہے نادانستہ ہوئی ہے، جان بوجھ کر انہوں نے غلطی نہیں کی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ آج جمادی الثانی کا آخری دن ہے، حالانکہ وہ رجب کا چاند طلوع ہو چکا تھا، یہ غلط فہمی کی بنا پر ان سے جو کچھ ہوا سے ہوا ہے۔ اور لیکن تم بتاؤ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہو، جو تم کفر کرتے ہو، وہ کفر بھی، اور اللہ کا انکار کرتے ہو، ان سے تو یہ غلطی ہوئی ہے نا، جان بوجھ کے انہوں نے یہ عمل نہیں کیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کا حتیٰ کہ خود اللہ کا انکار کرتے ہو، انہوں نے تو مہینے کا انکار کیا نا، یعنی انکار بھی نہیں کیا، غلطی ہوئی، اور تمہاری عادت کیا ہے، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہو، مسلمانوں کو شہید کرتے ہو، ان پر ظلم و ستم کرتے ہو اور کفر کرتے ہو، والمسجد الحرام، اور لوگوں کو بیت الحرام میں آنے سے روکتے ہو۔ میرے نبی کو بیت الحرام میں نہیں جانے دیتے تھے، مسلمانوں کو بیت الحرام میں نہیں جانے دیتے تھے، اور مقام حدیبیہ پر جو کچھ ہوا آپ سب کے علم میں ہے کہ باوجود ہے کہ میرے کریم آقا نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ جس طرح تم چاہو ہم سے وعدہ لے لو، ہم بیت الحرام کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، لڑائی نہیں کریں گے، مگر انہوں نے مسلمانوں کو نہیں جانے دیا تھا۔ تو تمہارا مسجدوں سے روکنا آنے کے لیے اخراج اہلہ منہ، اور تمہارا مکہ مکرمہ کے باشندوں کو ظلم و ستم کر کے ہجرت پر مجبور کر دینا، ان کو مکہ مکرمہ سے نکال باہر کرنا، ان کے مکانات کو چھین لینا، ان کے باغات پر قبضہ کر لینا، ان کی جانوں کو نقصان پہنچانا، ان کو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دینا، ان کو شہید کر دینا، رب کریم ارشاد فرماتا ہے اکبر عند اللہ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تمہیں اپنی کرتوتوں کا علم نہیں ہے، مسلمانوں سے غلطی ہوگی تم نے ادھم مچا دیا۔ اپنی کرتوتوں کو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ تمہارا کردار کتنا گھناؤنا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو فتنہ پھیلا دینا ہے یہ قتل سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔
مسلمانوں سے جو عمل ہوا وہ قتل کا ہوا، وہ گناہ یہ نہیں کہ ان کو گناہ نہیں ہوا، اگر وہ جان بوجھ کے عمل کرتے تو گناہ گار تھے، یہ غلطی کے ساتھ ہوا ہے اور غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن تم تو سب کو جان بوجھ کے کر رہے ہو، قصدن کر رہے ہو، فتنہ پھیلا رہے ہو، اور یہ فتنہ پھیلانا قتل سے بھی بدتر ہے۔ قتل تو ایک آدمی قتل ہوگا نا، فتنہ سے پوری قوم ہی نقصان میں آ جاتی ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کافر تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، یعنی جو تم نے یہ لشکر بھیجا کافروں کی اپنی سیکیورٹی کے لیے اور کافروں کی نگرانی کے لیے کہ کافر کہیں ایمان والوں پہ حملہ نہ کر دیں، یہ ان کی فطرت میں بات شامل ہے، یہ حملے کریں گے، یہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کو ختم نہیں کریں گے، زائل کرنا، کسی چیز کو ختم کر دینا، یہ لڑائی کو ختم نہیں کبھی بھی کریں گے۔ کب تک؟ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہ تم کو مرتد کر دینا چاہتے ہیں تمہارے دین سے، مسلمانوں کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں، بدترین سزائیں دیتے ہیں۔ وقت کی قلت نہ ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ کفار مکہ نے حضور کے صحابہ کو گرفتار کر کے کس انداز سے سزائیں دی، سولی دیا، جسم کے ایک ایک بوٹی کو کاٹا اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اور ان کو کہا کہ تم دین اسلام سے پھر جاؤ، مگر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں، انہوں نے کہا جسم سے جان نکل سکتی ہے مگر نبی کی محبت نہیں نکل سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چاہتے ہیں تم کو مرتد کر دیں، ان استطاعوا، اگر یہ ان میں استطاعت ہو تو وَمَن يَرْتَدٍ مِّنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ، تو یاد رکھو تم میں سے جو کوئی مرتد ہو گیا اپنے دین سے اور اس حال میں مر گیا کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ ہے جس کے دنیا اور آخرت میں اعمال برباد ہو گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم فی اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احساس دلا دیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کا اختیار کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔